آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ ایک بہت ہی زبان زد عام مشہور شعر ہے، یقیناً آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہوگا، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ زخموں کو مندمل کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1.5-2 سال سے طرح طرح کے نسخے اور آئنٹمنٹ استعمال کیے جا رہے ہیں، مگر زخم بھر کے نہیں دے رہا ہے۔ دارالحکومت میں طویل عرصے سے کھچڑی پک رہی ہے، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں دارالحکومت میں رولر کوسٹرز جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں اور خود آپریٹرز کو بھی نہیں پتہ کہ ان کی اسپیڈ کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ علامتی گفتگو میں نے ظاہر ہے کہ جو ملک کا موجودہ ماحول ہے اس کے لحاظ سے احتیاطاً کی ہے۔ ابھی ہم اس کو ورق در ورق کھولنے کی کوشش کریں گے ہمارے دوست اور بہت ہی تجربہ کار مبصر زیغم خان کی مدد سے۔ تھینک یو فار جوائننگ اس۔ کئی مہینے بعد ہم آپ کی آواز جو ہے اپنے پروگرام میں سن پائیں گے۔ ایک میں ایبسٹریکٹ سوال کرتا ہوں، یہ معاملہ جو ہے سب کچھ ایبسٹریکٹ ہی چل رہا ہے آپ کا یار، یہ معاملہ جو ہے یہیں تک محدود رہے گا یا آگے بڑھے گا؟ اب مجھے نہیں پتہ اس سے آپ کیا سمجھیں گے۔ فیض حمید صاحب کی بات کر رہے ہیں سر، میں کا پتہ نہیں کیوں اتنے اشارتاً بات ہو رہی ہے، چیزیں سامنے ہیں یار، کھل کے آ گئی ہیں سامنے۔ یار میں ڈرا ہوں، ڈائریکٹ آ جاؤ یار، کیا ہو گیا؟ ہاں جی زیغم صاحب۔ جی مطلب سوال یہ ہے کہ کیا فیض حمید صاحب کے خلاف جو معاملہ شروع ہوا ہے یہ فیض حمید صاحب تک محدود رہے گا یا زیادہ آگے جائے گا؟ یہی وسعت صاحب اگر میں ٹھیک سمجھاؤں تو؟ ہاں آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں، لیکن میں نے نہیں نام لیا۔ جی دیکھیں، نہ تو ان تک محدود تھا نہ ان تک محدود رہے گا۔ ہمیں یہ بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ انسٹیٹیوشن کی سائٹ پر بھی ایک کلینزنگ کا پروسیس آپ کہہ لیں، ایک پرج جو ہے وہ تو 9/11 کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی کہ پرج کا پروسیس جو ہے، کچھ سافٹ پرج بھی تھا اور کچھ اب ہارڈ پرج کی بھی ہمیں بات نظر آ رہی ہیں۔ ویسے تو انسٹیٹیوشن میں کسی کو ایز آؤٹ کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، وہ بھی آپ اس کو سافٹ پرج میں سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ایز آؤٹ سے زیادہ سزا بظاہر نہیں دی گئی تھی لوگوں کو، لیکن اب تو لگتا ہے کہ اس پرج کا جو ہارڈ آسپیکٹ ہے وہ انفولڈ ہو رہا ہے۔ اس میں کافی ٹائم لگ گیا لیکن وہ انفولڈ ہونا شروع ہو رہا ہے کہ انسٹیٹیوشن کے لوگ جو سابقہ تھے اور کچھ موجود کا نام تو لیا جا رہا ہے لیکن ابھی واضح طور پر یہ سامنے نہیں آیا کہ کیا ان میں سے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملات کیے جائیں گے یا نہیں، لیکن پرج انسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ بھی کلیئرلی شروع تو 9 ہو گیا تھا 9 مئی سے، لیکن وہ ابھی ایک اور اس کا نئی فیز جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک پولیٹیکل پرج کا جو پروسیس ہے یہ وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تو الیکشن سے شروع ہو گیا تھا، مارچ سے شروع ہوا تھا اور 9 مئی سے شروع ہوا تھا، پھر مارچ میں جو ہے اس کے پروسیس میں جو ہے تیزی آ گئی تھی اور اس میں بھی کوئی لیٹ ڈاؤن نہیں ہوا۔ ایک درمیان میں ہمیں محسوس ہوا کہ الیکشن کے بعد جو ہے کچھ اکاموڈیشن کا پروسیس آیا، لیکن شاید وہ معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکے، طے نہیں ہو سکے، تو وہاں پہ بھی معاملات لگتا ہے کچھ بڑھ رہے ہیں اور عمران خان کے لیے حالات جو ہیں وہ سنگین ہو رہے ہیں۔ تو یہ بالکل رکنے والا معاملہ تو نہیں ہے، پولیٹیکل لیول پر بھی اور انسٹیٹیوشن لیول پر بھی دیکھتے ہیں کہاں جا کر رکتا ہے۔ اچھا زیغم صاحب، اب جیسے آپ نے بات کیا پولیٹیکل پرج، اور ظاہر ہے کہ ایک مقصد ہمیشہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ تھا کہ کوئی ہمیں اسموکنگ گن مل جائے یا کوئی ہمیں ایسا بندہ مل جائے جو کھل کے بات کرے کہ جی بالکل، اینڈ وہ اس طرح سے کسی طرح سے قیدی 804 مزید انڈائٹ ہو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو رزلٹ شاہ محمود قریشی صاحب یا پرویز الہی صاحب یا ملک ریاض سے نہیں مل سکا، وہ کیا فیض حمید سے مل جائے گا؟ آپ کا خیال ہے اگر فیض حمید سے مل جاتا ہے تو وہ تو مطلب ایک بہت ہی فیصلہ کن ایک چیز آ جائے گی نا، کہ اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں فیض حمید صاحب بھی خود ملوث تھے اور پھر وہ عمران خان کو بھی سپورٹ کر رہے تھے اور یہ دونوں شامل تھے، پھر تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے نا، پھر تو تمام کڑیاں بھی ایک لحاظ سے جو ہے
وہ بظاہر مل جائیں گی، اور اس کے بعد یہ بھی بڑا آسان ہو جائے گا کہ اگر ہم نے اپنے آدمی کو نہیں چھوڑا، اپنے جرنیل کو نہیں چھوڑا، اپنے ایک سابق ISI کے چیف کو نہیں چھوڑا، تو پھر ہم ایک سیاستدان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور پھر میرا خیال میں ایک لحاظ سے جو کیس ہے وہ ایک عام لوگوں کی نظر میں بھی کنونسنگ تو ہو جائے گا، کیونکہ اتنی بڑی سطح کا ایک جرنیل جو ہے وہ اس سے پہلے اکاؤنٹیبل تو نہیں بنایا گیا، ISI کے چیف کو تو پہلے نہیں پکڑا گیا، ہوا ہے جنرلز کے ساتھ ان کو ایز آؤٹ ضرور کیا گیا ہے، اور بعض اوقات انسٹیٹیوشن معاملات میں سزا بھی دی گئی ہے، زیادہ سخت سزا بھی دی گئی ہے، لیکن ایسے معاملے میں ایک ISI چیف کو جس نے 2 مختلف کورس کو بھی کمانڈ کیا ہے، بہت اہم پوزیشنز پہ رہا ہے، اس کو تو سزا نہیں دی گئی۔ اگر اس کو بھی سزا ملتی ہے تو پھر ساتھ میں عمران خان کو جو ہے وہ سزا دینا زیادہ کنونسنگ تو ہو جائے گا، اور اس کا مطلب ہوگا کہ کچھ نہ کچھ معاملہ تو تھا۔ یعنی خان صاحب کا یہ جو خدشہ ہے پھر بے بنیاد تو نہیں ہے بالکل کہ یہ جو سارا میلہ ہے اس لیے لگایا گیا ہے کہ مجھے خصوصی عدالت کے سپرد کر دیا جائے؟ دیکھیں، خان صاحب کی نظر میں تو ہر میلہ لگائے اس لیے جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ خان صاحب تو جتنے بڑے لیڈر ہیں تو ان کا تو یہ سوچنا بجا ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ ان کے گرد گھومتی ہے، پورا پاکستان ان کے گرد گھومتا ہے، ہر واقعہ ان کے گرد گھومتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب ان کو نکالا گیا تھا حکومت میں تو امریکہ تک میں سازشیں ہوئی تھیں، لیکن ابھی تو ان کا یہ شکوہ یا ان کا فیئر جو ہے وہ یقیناً میرے خیال میں لگتا ہے کہ اتنی کلوز ایسوسیشن فیض حمید سے رہی ہے کہ اگر فیض حمید کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ان کو تو فیئر ضرور محسوس ہوگا، اور میرے خیال میں ان کے خطرے میں بالکل جو وہ خطرہ وہ بھانپ رہے ہیں وہ بہت حد تک ٹھیک ہے۔ اچھا، اب زغم صاحب آپ نے کہا نا کہ کنونسنگ ہوگا، آپ نے پبلک کا نام لیا، لیکن یہ اس بات پر ڈیپینڈ نہیں کرے گا کہ کس قسم کا ثبوت پیش کیا جائے اور کس انداز میں، کیونکہ کورٹ مارشل کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کلوزڈ ہوتی ہیں، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک تو بیانات پر ہی بات ہوتی ہے نا کہ جی ان کے تانے بانے اس سے ملتے ہیں، لیکن دیر از نتھنگ ڈاکیومنٹڈ آن دا ریکرڈ۔ تو اگر یہ بات یہاں تک ہی رہی کہ جی یہ ایک لیک آ جاتی ہے فرض کریں میڈیا میں کہ جی فیض حمید نے یہ بات کی ہے، تو اس کو پبلک شاید اس طرح سے مانے گی، یا کوئی ٹھوس قسم کی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس آپ کو دینا ہوگا کہ جی یہ اس ٹائم پر یہ میسج گیا تھا اور پھر اس میسج کی وجہ سے یہ ایکشن لیا گیا جیسے 9 مئی کا؟ دیکھیں، یہ سامنے تو یہ چیزیں آئیں گی کیونکہ اس کے بعد اپیلیں بھی آئیں گی، یہ دوسرے کورٹ میں بھی بات جائے گی، اور لیک سے زیادہ چیزیں باہر لانی پڑیں گی اگر لوگوں کو کنونس کرنا ہے۔ لیکن پھر اگر ہم لوگوں کی جو بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے پاکستان میں سیاست بہت تقسیم ہے، بہت منقسم ہے، تو ایک سیکشن تو ایسا ہوگا جو کسی بھی صورت میں نہیں مانے گا، اگر اوپن کورٹ میں بھی معاملہ چلایا جائے تو وہ بھی نہیں مانے گا، اور دوسرا ایک جو ہے وہ تو پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہوا ہے، لیکن جو درمیان کے لوگ ہیں شاید ان کو کچھ کنونس کیا جا سکے۔ تو اس وقت جو وار آف نیریٹیوز ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، میرے خیال ہے وار آف نیریٹیوز میں آسان نہیں ہے حکومت کے لیے کہ کتنا ہی کھلا بات ہی کیوں نہ ہو، اس وقت یہ کنونس کیا جائے کہ واقعی عمران خان جو ہے وہ اس میں ملوث تھے براہ راست۔ اس وقت بھی اگر آپ بات کریں وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی تعداد اس وقت پاکستان میں دوسری جماعتوں سے کسی بھی جماعت سے بہت زیادہ ہے، تو وہ تو بالکل کنونسڈ ہی لگتے ہیں، اور وہ تو عمران خان نے جو اپنا نیریٹو بنا لیا ہے فالس فلیگ آپریشن کا، اب وہ دیکھیں کیسا عجیب و غریب نیریٹو ہے، لیکن اس پر لوگ زیادہ کنونسڈ لگتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک وار آف نیریٹیوز تو چلے گی، اور اس میں دیکھنا ہے کس طریقے سے اس کو پلے کر پاتی ہے اسٹیبلشمنٹ، کس حد تک اس میں کامیاب ہو پاتی ہے۔ لیکن وار آف نیریٹو سے جو زیادہ اہم بات ہے اس وقت وہ تو اصلی وار ہے نا، اور اصلی بات ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کو واقعی ان کو سزا دی جائے۔ اچھا، یہ آپ نے جو آخری جملہ کہا ہے اسی سے میں ایک ایز اے پک اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو خان کا عقیدت مند ہے وہ تو آپ کچھ بھی کر لیں اس پہ اثر نہیں پڑنے والا، لیکن انٹرنیشنلی ایک پیغام ضرور جاتا ہے کہ جب آپ سول کورٹ سے، چاہے جیسا بھی نظام ہے، سول کورٹ سے
جو حسب منشا نتائج ہیں وہ حاصل نہیں کر پائے تو اب آپ خصوصی عدالت کی طرف انڈیکیشنز جو ہیں وہ دے رہے ہیں، تو انٹرنیشنلی بھی اس بات کو کہاں قبول کیا جائے گا، کون کرے گا؟ دیکھیں، بین الاقوامی رائے عامہ کے بارے میں تو پاکستان نے پریشان ہونا بڑے دنوں سے چھوڑ دیا ہے. وہ تو یہود و حنود جو سوچتے رہیں، ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں اس بارے میں آپ بھی پریشان نہ ہوں کہ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا پاکستان کے ویسے لیگل سسٹم کے بارے میں کیا کہتی ہے، باقی معاملات کے بارے میں کیا کہتی ہے. اس کے بارے میں بھی جو کہہ لے گی. لیکن اس وقت جو حکومت کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ یہ ہے کہ دنیا، جس کا مطلب ہے وہ ممالک جو پاکستان پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں عمران خان کو رہا کروانے میں، ان کو ریلیف دلانے میں، ان کو سہولت دلوانے میں کوئی حقیقی دلچسپی نہیں ہے. وہ چاہے امریکہ ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے چائنا ہو. میں ان تینوں کا نام لے رہا ہوں جو پاکستان پہ جن کا کچھ اثر ہو سکتا ہے، پاکستان کی فارن پالیسی میں بہت اہم ہے. تو اس بارے میں تو حکومت کو کوئی بہت پریشانی میری رائے میں تو نہیں ہے. اچھا زیخم صاحب، ایک اور چیز ہے جو شاید اتنا ہی تنگ کر رہی ہے ریاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو، جو بھی آپ کہہ لیں، کہ جتنے خان صاحب سے وہ تنگ ہے کہ ان کا کیا کیا جانا چاہیے، تقریباً اتنے ہی تنگ ہیں وہ سوشل میڈیا سے. ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے آج کل ایک ان قسم کی ٹرم ہے، اور وہ ایک پرانا قصہ ہے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ پتہ چلا ایک بوڑھی اماں کو کہ جی یہ جو گانے بجانے والے ہیں ان کو بھی فوج میں بھرتی کیا جا رہا ہے ہنگامی طور پہ، تو اس نے کہا کہ اگر نوبت ایتھے تک آ گئی ہے کہ سانو بھی بھرتی کیتا جائے تو بہتر ہے ہٹلر نال صلح کر لی جائے. تو اب اگر نوبت یہ آ گئی ہے کہ اون علی کھوسا بھی ریاست کے لیے خطرہ ہے تو الیجڈلی، تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم پیرانویا کہیں، کیا کہیں؟ جی، آپ اس کو پیرانویا کہہ لیں. اور ایک تو یہ ہے کہ ہماری حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ سوشل میڈیا کو اگر قابو کر لیں تو پرابلم ول گو اوے. جی، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک علامت ہے، ایک سمٹم ہے. اور سمٹم اس بات کی ہے کہ ہماری جو مڈل کلاس ہے اور جو مڈل کلاس پر نوجوان ہے، وہ خاص طور پر اور تمام نوجوان، عام طور پر غریب نوجوان بھی جو ٹک ٹاک پر بیٹھا ہے مثال کے طور پہ، وہ اس وقت بہت ناراض ہے. اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے وہ جو الیٹ ہے اس پوری الیٹ سے ناراض ہے. پولیٹیکل الیٹ سے تو وہ پہلے ہی بڑی دور تھی اور ناراض تھی، جس پر پلے کرتے ہوئے یہ سارا معاملہ جو تھا، جو تبدیلی کا پہلا پروجیکٹ تھا، اس کو چلایا گیا. لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ ہماری جو ریاستی اشرافیہ ہے، جو ہماری اسٹیٹ الیٹ ہے، اس سے بھی وہ بہت ناراض اور بہت دور ہو گئی ہے. اور یہ بڑا گہرا معاملہ ہے. اور میں اس کو اس طریقے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ایک سوشل کنٹریکٹ ضیاء کے دور میں بنا تھا، یعنی ضیاء کے دور میں سوشل کنٹریکٹ کی یہ شکل بنی تھی کہ جو پاکستان کی رولنگ الیٹ ہے اس نے مڈل کلاس سے اپنا تعلق بنایا. غریب تو خیر پہلے ٹوٹلی اگنورڈ تھا، اور مڈل کلاس کی سہولت کاری کی، یعنی جو وسائل کا رخ مڈل کلاس کی طرف موڑا، اور ان سے ٹیکس بھی نہیں لیے، ان کو بہت سی رعایات دی، سستی بجلی دی، مفت گیس دی، تقریباً مفت گیس دی، ان کو ٹیکس فری رکھا. وہ جو پورا سوشل کنٹریکٹ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. غریب تو تھا ہی نہیں ساتھ. غریب کو ڈیل کر لیا جاتا تھا. جو طرز سیاست تھی، یعنی جو پیٹرنیج کی سیاست تھی، اس کو سیاستدان قابو کر لیتا تھا. اس کو کچھ نہ کچھ دے کے، کچھ نوکری دے کے، کچھ نالی دے کے، کہیں کوئی گیس دے کر. اور مڈل کلاس جو ہے اس کی ریاستی اشرافیہ کے ساتھ براہ راست ایک تعلق اور محبت تھی، جس کی عمران خان نمائندہ بن کر ابھرے تھے. اب میری رائے میں وہ سوشل کنٹریکٹ ٹوٹ چکا ہے. اور پاکستان کو جو ضرورت ہے، ہماری پوری ایلیٹ کو جو ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اب ایک نیا سوشل کنٹریکٹ بنایا جائے. صرف جو ہے سوشل میڈیا کے پیچھے بھاگنے سے بات نہیں بنے گی. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے بات نہیں بنے گی. اس سے یہ دراڑ گہری ہوتی جائے گی. یہ صرف عمران خان کا، یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ اب نہیں رہا.
نہیں ہے. بات گل بد گئی ہے، گل بد گئی ہے. گل بد گئی، بالکل جی گل بد گئی ہے. زیغم صاحب I'm توجہ دینے so کی sorry، ضرورت ہے. ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا ہے اور آپ کے سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، تو ایک وقفے کے بعد تھوڑی سی ہماری بیچاری انٹرنیٹ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ کیا حال ہے آج کل. وقفہ ویلکم بیک. اچھا، پچھلے کئی دنوں سے ہر میڈیا چینل یہی بات کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کئی انٹرنیٹ ڈسرپشنز، انٹرنیٹ سلو ڈاؤنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کروڑوں لوگ متاثر ہیں اور کافی پریشانی ہے. معاملہ اب عدالتوں تک بھی پہنچ گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں ایک نعمان سرور صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی ہے جس کی سماعت کے دوران جسٹس شکیل احمد نے وفاقی حکومت اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے جواب طلب کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس کو ہم پیار سے فائر وال کہتے ہیں، اس کے خلاف بھی ایک پٹیشن دائر کی ہے. فائر وال نہیں ہے، یہ ہے اپ گریڈنگ ویب مینجمنٹ سسٹم. ہاں میں اچھا اوکے، دیکھو، زبان میں ہی سارا مزہ ہی زبان کا ہے نا. مثلا اگر آپ تلخ سے تلخ بات کو خوبصورت انداز دے دیں، مثلا اندھا دھند بمباری، برا لگتا ہے یار، دیٹس ٹرو. ہے نا. کارپیٹ بومب، کولیٹرل ڈیمیج. اچھا، جنگی طیارہ، ٹینک، بحری جہاز، توپ بردار، یار یہ تو مطلب آبویس ہے نا، تباہی کے نشانات ہیں. اسٹریٹجک پلیٹ فارم، ہاں، تو اسی طرح ٹھیک ہے. اپ گریڈنگ دی ویب مینجمنٹ سسٹم، یہ کہیں آسانی کے لیے میں پھر بھی فائر وال ہی کو چلے. ٹھیک ہے نا. مطلب میں پورا یہ پیراگراف نہیں پڑھ سکتا نا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس. تو حامد میر صاحب، آپ نے ظاہر ہے جانتے ہوں گے انہوں نے بھی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے کہ جی یہ فائر وال نہیں ہونا چاہیے اور اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے. اچھا، اب جب آپ حکومت سے پوچھیں اور انفیکٹ آپ آئی ٹی منسٹر فار اسٹیٹ شہزاد فاطمہ خواجہ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہم نے نہیں کیا. سنیں. انٹرنیٹ کو نہ کسی بھی سرکاری طور پہ بند کیا گیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پہ سلو ڈاؤن کرایا گیا. یہ جو خبر پھیلی کہ انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا جا رہا ہے، یہ سراسر غلط خبر تھی. کچھ ایپس کی چند سروسز، کیونکہ وہ ڈاؤن لوڈنگ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی ان سروسز کی، تو بہت زیادہ پاپولیشن آبادی جو ہے پاکستان کی، اس نے وی پی اینس پہ آپریٹ کرنا شروع کیا. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے فون پہ وی پی این آن کرتے ہیں تو فون خود بخود سلو ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دور کے سرور سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتے ہیں تو کچھ لیٹنسی بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح آپ لوکل جو کیشز ہیں، جو لوکل آپ کو سروسز اویلیبل ہیں، اس کو آپ بائی پاس کر جاتے ہیں. مطلب آپ کی غلطی ہے یہ سراسر. بہرحال ظاہر ہے کہ بہت لوگ بہت ناراض ہیں، پریشان ہیں. اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا بھی بیان آ گیا ہے. پچھلے دنوں میں ہم نے طفیل احمد صاحب سے بات کی، پریزیڈنٹ پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن. ہم نے وائرلیس انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے بھی بات کی. تو آج ہم بات کریں گے پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن یعنی پاشا کے وائس چیئرمین خرم راحت صاحب سے. خرم صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کا سب سے پہلے تو ایک میں آپ سے تصدیق کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا ایک بیان گردش کر رہا ہے، بزنس ریکارڈر میں بھی رپورٹ ہوا ہے، کہیں ہر جگہ ہی وہ پھیل رہا ہے کہ جو انٹرنیٹ ڈسرپشن ہوئی ہے اس سے آئی ٹی سیکٹر کو $300 ملین کا لاس ہوا ہے. کیا واقعی ایسا ہی ہے یا تھوڑی سی یہاں پہ مس انٹرپریٹیشن ہوئی ہے؟ السلام علیکم جی، تھینک یو فار انوائٹنگ می جی. سو جو یہ پاشا کی پریس اسٹیٹمنٹ تھی، یہ بیسڈ ہے جو ہماری ممبر کمپنیز ہیں اور دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں، جیسے آپ نے کہا فیڈریشن کا نام لیا، لاہور چیمبر کا نام لیا. سو ان تمام آرگنائزیشنز کی طرف سے جو مختلف اعداد و شمار آ رہے ہیں، اوبویسلی وہ اس وقت ہم کسی وثوق سے نہیں کہہ سکتے، اور پرابلی یہ مہینے کے آخر میں جب ایکسپورٹس کی فگر آئیں گی تب زیادہ بہتر طریقے سے ہوگا. لیکن ایک فیکٹ یہ ہے کہ جو وجہ چاہے جو بھی ہو، کیونکہ ہم سب اس پہ تھوڑا سا داغ میں ہیں، لیکن انٹرنیٹ کی ڈسرپشن ہوئی ہے ایک فارم اور دی ادر، اور جس کا امپیکٹ بزنسز پہ پڑا ہے وہ نہ صرف ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز پہ پڑا ہے، بٹ جو لوکل آپ کی بزنسز ہیں، ضروری نہیں کہ وہ آئی ٹی انڈسٹری خالی ہو، بٹ جو لوگ آئی ٹی کا استعمال کرتے ہیں
ان کو خاص طور پہ جو کووڈ کے بعد سے جب سے یہ ذرا ورک فرام ہوم ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے ورک فرام ہوم کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے جو ہے موبائل ڈیٹا کے تھرو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں سسٹمز کو. تو ہمیں جو خبریں آئی ہیں اور لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے فیس کیا ہے جو چیلنجز, تو اس پہ ایک تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ جی تقریباً کوئی $250-300 ملین کا امپیکٹ آئے گا. اور اس میں آئی تھنک جو اب تک آ چکا ہے یا آئے گا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے, ہمیں جس چیز کی فکر ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا تھا ایز اے ٹیک ڈیسٹینیشن, جس پہ پچھلے چند سالوں میں حکومت نے بھی بہت کام کیا, حکومت کے اداروں نے بھی بہت کام کیا ہے, ہماری ایسوسیشن نے بھی کام کیا, انڈسٹری نے بھی بہت کام کیا ہے کہ ایک پاکستان کا امیج بہتر کیا جائے. تو وہ جب آپ کا جو فورن بائرز ہیں یا کسٹمرز ہیں وہ جب اس طرح آپ کی سروسز میں کو تعطل پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک تھوڑا سا ایک کوشچن مارک ہو جاتا ہے. اچھا خرم راحت صاحب, یہ ظاہر ہے یہ امپیکٹ تو ہے, لیکن آپ کے یہ پاشا نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر یہ واقعی طویل عرصے تک یہی فضا رہتی ہے تو آئی ٹی کمپنیاں جو ہیں بیشتر جو اس وقت ملک میں ڈالر لا رہی ہیں وہ بالآخر بیرون ملک منتقل ہونے پہ مجبور ہو جائیں گی. اور پاکستان بزنس کاؤنسل اس نے بھی یہ بات اس طرح سے انڈورس کی ہے کہ بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز اپنا کاروبار پاکستان سے منتقل کر سکتی ہیں اگر ان کا کمپیوٹر ہی نہیں چل رہا یا سست رفتار ہے. تو یہ ابھی تک خدشات ہیں یا پریکٹیکلی یہ خیمہ اکھڑنا بھی شروع ہوا ہے؟ دیکھیے جی ابھی تک تو خدشات ہیں. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کمپنیز کو فزیکلی جائیں یا نہ جائیں, بات یہ ہے کہ جو وہ کمپنیز باہر کے جو کسٹمرز ہیں جن سے ڈیل کرتی ہیں وہ کسٹمرز ضرور دیکھیں گے کہ اگر ان کی سروسز میں تعطل پیدا ہو رہا ہے تو وہ ضرور دیکھیں گے کہ اچھا اگر ہمیں پاکستان سے سروس میں انٹرپشن مل رہی ہے تو ہم آلٹرنیٹ دیکھ لیں کسی اور ملک میں جہاں سے سروسز مل سکیں, وہاں کے کسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیں. تو یہ ایک فیکٹ ہے کیونکہ اگر آپ کا بھی سسٹم نہیں چل رہا ہوگا تو آپ کہیں گے کہ اچھا بھائی مجھے اگر ایک طرف سے سروس نہیں مل رہی تو میں کسی دوسری طرف سے دیکھوں. تو وہ ایک خدشہ ہے. اور جو میں نے بات کی کہ پچھلے سال ہم نے $3.2 بلین کا ایکسپورٹ ریونیو آئی ٹی میں کمایا جو کہ تقریباً 24% کی گروتھ تھی. پرابلی پوری انڈسٹری میں ہمیں اگر ہم کہیں کہ ٹیکسٹائل یا تمام انڈسٹریز کو دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ تھی, اور ہم کاوش میں تھے کہ جی اس سال اس سے بھی بہتر ہوگا. تو اس کو ضرور دھچکا پہنچنے کا خطرہ ہے. اچھا خرم صاحب, ایک تو میں آپ نے گروتھ کی بات کی, میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں اور ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بھی, اس وقت پاکستان انڈسٹری آئی ٹی انڈسٹری کا سنیپ شاٹ کیا ہے, کیا سائز ہے, تقریباً کتنے لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں, اور اگر چیزیں اس طرح ڈسٹرپٹ نہ ہوتی کیا پوٹینشیل ہے؟ تو دیکھیے جی جو تقریباً ہم کہتے ہیں کوئی 3.5 سے 5 لاکھ آئی ٹی انڈسٹری کے سے ریلیٹڈ فری لانسرز ہیں, ویسے اور شعبوں میں بھی فری لانسرز ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم آئی ٹی انڈسٹری کی بات کریں تو کوئی تقریباً 4 سے 5 لاکھ اور لوگ اس میں منسلک ہیں آئی ٹی انڈسٹری سے. جیسے ہم نے کہا کہ حکومت کا ایک ٹارگٹ ہے کہ 2030 تک $25 بلین کی ایکسپورٹس تک پہنچا جائے, جو کہ ایک ایمبیشس ٹارگٹ ہے. لیکن اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں جو نیٹ ورک ہے اس کی جو ہمیں ایک اچھا نیٹ ورک, ایک مضبوط نیٹ ورک, کیونکہ جب آپ آئی ٹی انیبل سروسز دے رہے ہوتے ہیں, جب آپ باہر کے ممالک میں کو سروسز دے رہے ہوتے ہیں, ایون اندرونی ملک بھی, تو اس کے لیے ایک نیٹ ورک کی بیک بون کا مطلب نیٹ ورک سٹیبل نہیں ہوگی تو کیا کہاں سے, اور جب یہ سچویشن ہوگی تو کیوں انویسٹ کریں گی آئی ٹی کمپنیاں کے اپنے اس کو جب اسٹرکچر کو اپگریڈ کریں. پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ خرم صاحب. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ہر سال
دنیا بھر میں مرد حضرات کروڑوں ڈالر خرچتے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹس کرانے میں، یا پھر ہم اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹونک مل جائے، کوئی شیمپو مل جائے، کوئی تیل مل جائے جس سے ہمارے بال ایک بار پھر گھنے ہو جائیں، یا اگر بال ہے ہی نہیں تو پھر وہ ایک بار پھر اگنے لگ جائیں۔ اس کی وجہ ہے میل پیٹرن بالڈنس، اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں کبھی نہ کبھی آپ اس کا شکار ہوں گے، انلیس کہ آپ کو بہت ہی اچھے کوئی جینیٹکس ہیں۔ 50% جو مرد حضرات ہیں جو ہماری ایج رینج میں ہیں وسعت اللہ خان، 50% کو میل پیٹرن بالڈنس ہوتی ہے، اور 50% مجھ جیسے ہوتے ہیں کہ بال ہیں لیکن تھوڑے سے پتلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی ظاہر ہے کہ میرے سر کے اوپر شکر ہے کہ کیمرہ نہیں ہے، نہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا کہ بیچ میں سے بال جھڑتے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو 2 اپرووڈ ٹریٹمنٹس ہیں اس کی، ایک ہے روگین جس کو مینوکسیڈل کہتے ہیں، اور ایک ہے پروپیسیا۔ اچھا، اب دونوں کی کوئی 100% سکسیس ریٹ نہیں ہے، اور جہاں تک ہم روگین کی بات کریں، مینوکسیڈل کی بات کریں، تو کافی سائیڈ ایفیکٹس بھی اس پہ ہوتے ہیں۔ لیکن اب ایک خوشخبری ہے، ظاہر ہے کہ ابھی ابتدائی سٹیج میں یہ ریسرچ ہے، لیکن پھر بھی ایک امید کی کرن ہے ہم سب کے لیے، اور وہ آئی ہے کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد، ہمارے پاکستان کی ہی کامسیٹس یونیورسٹی، اور یو کے کی یونیورسٹی آف شیفیلڈ کی ریسرچ سے، جس میں ایک نئی مٹیریل ملا ہے، ابھی اس کی ہم تفصیل میں بھی جائیں گے، جس سے لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے جھڑے ہوئے بال دوبارہ اگ سکتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد یار صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر فار بایو میڈیکل ریسرچ اینڈ بایو میڈیکل مٹیریلز، کامسیٹ یونیورسٹی کے۔ آپ کو ابھی حال میں ہی انفیکٹ اسی سال مارچ میں تمغہ امتیاز بھی ملا ہے آن یور سائنٹیفک کنٹریبیوشنز۔ محمد یار صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اب ذرا ہمیں بتائیں کہ آپ کی ریسرچ شروع تو کسی اور چیز پر ہوئی تھی، لیکن پھر پتہ لگا کہ یہ شاید ہیئر ری گروتھ میں بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، تو تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ تھینک یو ویری مچ جی پلیئر جوائننگ دس پروگرام، اینڈ بالکل ضرور میں اسٹوری شروع کرتا ہوں 2013 اور 14 کے درمیان میں، جب میں جاپان میں پوسٹ ڈاک کر رہا تھا، تو وہاں جاپان کی لیب میں بیٹھے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں، ہم وونڈ ہیلنگ کے اوپر کام کر رہے تھے کہ جو ہماری نیو بلڈ ویسلز کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایونچولی ڈورنگ دس تھاٹ 2 ڈی آکسی ڈی رائبوز جو ہے نا وہ ذہن میں آیا، اور جب میں جاپان سے واپس آیا تو میں نے یو کے لیے ٹریول کیا پاک یو کے فیلوشپ پروگرام کے تحت۔ تو یو کے میں وہاں پہ جو ہماری کولیبریٹر ہیں پروفیسر شیلا میکلین، ان کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی، اور ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ لیٹس بائی دس 2 ڈی آکسی ڈی رائبوز، جو ایک اسمال مالیکیول ہوتا ہے، ہماری باڈیز میں ہے اور ہمارے ڈی این اے کا بیک بون کے اوپر ہوتا ہے، کہ ہم اس کو پرچیز کریں اینڈ دین لیٹ ٹیسٹ ویدر دس کین سپورٹ نیو بلڈ ویسلز فارمیشن۔ ہم نے اس کو پرچیز کیا، اس کو ایک کیریئر کے اندر لگایا، اور ہم نے چکن کے فرٹیلائزڈ ایگ خریدے وہاں انگلینڈ میں، اس کے اوپر لگایا۔ وہ ایک ایسے ہے جو میں بتاتا ہے کہ یہ نیو بلڈ ویسلز فارمیشن کو، خون کی نئی نالیوں کو بنانے میں سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو وی ور ویری ہیپی کہ وہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہا تھا خون کی نئی نالیاں بنانے میں، جو پہلے ایگزسٹنگ نالیاں سے اس کے سراؤنڈنگ میں اور نالیاں بن رہی تھی۔ تو یہ ایک بڑی اچھی ریسرچ لگی۔ پھر ہم نے یہ سوچا کہ اس کا کتنا کمرشل ویلیو امپیکٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب خون کی نالیاں چاہیے ہوتی ہیں ہمارے ڈفرینٹ سینیریوز میں، جیسے وونڈ ہیلنگ ہے، جب زخم بھر نہیں رہے ہوتے تو وہاں پہ خون کی سپلائی چاہیے، خون کی سپلائی آ جائے تو وہ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آئی کیم بیک ٹو پاکستان، اور یہاں پہ میں نے ریٹس کے اوپر ایک اسٹڈی لگائی، اور جب ہم نے یہ 2 ڈی آکسی ڈی رائبوز سے لوڈڈ ڈریسنگز جو فل تھکنس وونڈ کے اوپر لگائی، تو وونڈ بہت جلدی ہیل ہو گئے جہاں پہ شوگر تھی، اور ہمیں پتہ بھی چلا کہ یہ خون کی نالیاں بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کر رہی تھی۔ ان ایڈیشن ٹو دس، جب ہمیں ایٹ دی ایجز آف دی وونڈس کے کیس جو تھے نا وہ زیادہ اسٹرانگ اور لمبے تھے، اور یہی چیز جب ہم نے اپنی پیٹنٹ اٹارنی سے یو کے اندر ڈسکس کی، تو وہ ور آل ایکسائٹیڈ کہ اس کے اوپر ایک پیٹنٹ بنتا ہے۔ دیٹ واز دی ٹائم کہ along with wound healing ہم اس کا بھی جو پیٹنٹ ہے اس کے اوپر ہم نے کلیم کر لیا۔ تو ہم بہت بزی رہے اس ٹیکنالوجی میں، کیونکہ اتنی زیادہ انوینشنز نہیں ہیں اراؤنڈ دی ورلڈ، کوئی مالیکولز نہیں ہیں جو نیو بلڈ ویسلز کو سپورٹ کر سکیں۔ ایونچولی جو ہماری VEGF ہے، ویسکولر اینڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر، ایک پروٹین ہوتی ہے، وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، وہ اسٹیبل نہیں ہے، وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے۔ سر ڈاکٹر صاحب، میں
تھوڑا سا یہ جو ٹیکنیکل ہاتھ ہے تھوڑا سا آپ ہلکا رکھیں عام آدمی کے آسانی کے لیے. میں جو آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھا ہوں کہ ہمارے جسم میں جو ایک نیچرل شوگر ہوتی ہے جسے 2DDR ایبریویشن کہا جاتا ہے, بالکل اس کے ذریعے جو ہے یہ جو ہیں فالیکلز خون کی نالیاں بنتی ہیں. کھوپڑی میں جو بالوں کی جڑیں ہیں وہاں تک خون کی جو پہنچانے کی جو سپیڈ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی مدد سے, اس کھاد کی مدد سے وہ جو ہیں فالیکلز وہ کھل جاتے ہیں اور یہ امکانات روشن ہو جاتے ہیں کہ بال اگنے شروع ہو جائیں. اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو 2 آلریڈی دوائیں مارکیٹ میں ہیں ان کے مقابلے میں بہت کم ہے, اور نتائج جو ہیں جو چوہوں پہ تجربات ہیں 80 سے 90% کے درمیان کامیاب ہیں. ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. یو ہیو سمرائزڈ ان اے ویری نائس وے کہ جو 2-deoxy رائبوز نے بلڈ کا جو سپلائی ہے وہ بہتر کر دیا ہیئر فالیکلز کی طرف, اور ہیئرز جو ہے نا وہ گرو ہو گئے ایک ایسے ماڈل کے اندر جس کے ٹیسٹوسٹرون یوزلی ہائی ہوتا ہے ہیومنس میں, جس کی وجہ سے بال گرتے ہیں. تو ہم اچھا نے یہاں ایک ڈاکٹر ٹیسٹوسٹرون ہی صاحب دیا کیچ تھا ہے بلیک مائس کو, تو ڈاکٹر صاحب بالکل وہی یہاں ماڈل کے اندر یہ آپ بہت زیادہ کی سپورٹ کیا. مجھ سے زیادہ کون انٹرسٹڈ ہوگا مجھ جیسے گنجوں سے زیادہ کہ ہمارے بال جو ہیں دوبارہ آپ کے طفیل اگائیں. لیکن یہاں ایک کیچ یہ ہے کہ ہر جو ریسرچ ہوتی ہے جب ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہے تو اس پہ ایک سوالیہ نشان ہو جاتا ہے. اب یہ امپیریل کالج کی جو ہیں ٹیشو ریجنریشن ریسرچر ہیں ڈاکٹر کلیئر ہگنس, ان کا کہنا ہے کہ متھ اور ریئلٹی میں تھوڑا سا ہمیں تمیز کرنی پڑے گی, اس لیے کہ خون کے بہاؤ اور بالوں کی گروتھ کا جو تعلق ہے وہ ٹھوس انداز میں ثابت کرنے کے لیے مزید تحقیق درکار ہے. چوہوں پر یقیناً حوصلہ افزا تجربات ہوئے ہیں, لیکن انسانی کھال اور بال موٹے ہوتے ہیں اور ان کا ایریا بھی زیادہ ہوتا ہے, لہٰذا ابتدائی نتائج سے حتمی نتائج اخذ کر کے تاثر جو ہے وہ, تو یہ انہوں نے دونوں باتیں کی ہیں. بالکل صحیح فرمایا. ابھی ہم انیشیل سٹیجز کے اوپر ہیں, بٹ وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ ہمارا جو ماڈل تھا وہ ویری ویل ایکسیپٹڈ ماڈل ہے, جس میں ٹیسٹوسٹرون ہم نے انجیکٹ کیا بلیک مائس کے اندر, اور گروتھ جو ہے نا ہیئرز کی وہ سملر تھی, مینوکسیڈل کے برابر تھی. تو وی آر کوائٹ کانفیڈنٹ, لیکن obviously we need more experiment to prove کہ ہم نے اس کا میکنزم آف ایکشن کو ابھی اسٹیبلش کرنا ہے لیب کے اندر, کہ یہ کس طرح سے خون کے سپلائی کو سپورٹ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے اپنے ایکسپیریمنٹس میں دیکھا کہ خون کی جو سپلائی تھی وہ بہتر ہو گئی تھی ہیئر فالیکلز کی طرف. اینڈ along with this اس کے کرنے کے علاوہ ہمیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز جیسے پاکستان کے اندر ہے وہاں سے اپروول چاہیے, اس طرح دوسرے کنٹریز کے اندر جو باڈیز ہیں وہاں سے ہمیں اپروول چاہیے before we test this molecule on the humans. This is very initial research جس کو ہم کہہ رہے ہیں, but we are very confident. یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اچھا جب آپ انسانوں پہ تجربے شروع کریں تو میرا نام بھی والنٹیئرز میں لکھ لیجئے گا. بالکل جی, we will be need many people انشاءاللہ جب ہم آپ کو بہت مل جائے گے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے لیے پوری لسٹ تیار کر کے کر دوں گا. ہمارے ساتھ رہیے, ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر ایک اور جو وہاں پر ایجاد تو نہیں لیکن اب پاکستان میں جس چیز کا مینوفیکچر ہو رہا ہے اور یہ بھی کامسیٹس کی ہی ایک ترقی کا نشان ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. پوری دنیا میں حادثات سے سالانہ 50 لاکھ اموات ہوتی ہیں کم از کم, ان میں سے 1,46,000 اموات براہ راست سڑک کے حادثات میں ہوتی ہیں اور 28 لاکھ لوگ زخمی ہوتے ہیں. اور ان میں ان کی موت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو زخموں سے خون رستا ہے وہ اتنی تیزی سے رستا ہے کہ وہ پھر وفات پا جاتے ہیں یا معذور ہو جاتے ہیں. کسی طریقے سے اگر خون کا یہ جو رساؤ ہے وہ روکنے کا کوئی طریقہ دریافت ہو جائے تو ان میں سے لاکھوں زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں. تو اس حوالے سے کامسیٹس میں یہ بھی کام ہوا اور انہوں نے ایک پروڈکٹ جو ہے وہ تیار کی, ہیموسٹیٹ ڈریسنگ, بائیو پولیمر بریڈ ڈریسنگ جو سمندری حیاتیات سے جو مواد حاصل ہوتا ہے اس سے بنائی جاتی ہے اور کیوٹوسٹیٹ کے نام سے شاید مارکیٹ میں بھی دستیاب ہے اپنی پیٹنٹ شکل میں.
یہ ظاہر ہے ہمارے نزدیک ایک بہت ہی انقلابی ایجاد ہے، لیکن اس کا میکنزم کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد یار بھی اس سے چونکہ منسلک ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈریسنگ ہے یہ کیسے سیکنڈوں میں خون روک کے جان بچاتی ہے؟ اس کا یہ کام کیسے کرتی ہے؟ Thank you for the kind introduction about this technology. جیسے خون نکل رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر نیگیٹو چارج ہوتا ہے. جو ہم نے یہ ڈریسنگ بنائی ہے اس کے اوپر سپر پازیٹیو چارجز ہیں. سو جیسے ہی آپ ڈریسنگ کو رکھتے ہیں بلڈ کے اوپر اور جیسے ہی بلڈ اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو وہ اسٹرانگ پازیٹیو نیگیٹو چارج انٹریکشن ہوتی ہے اور وہاں پہ کلاٹ بنتا ہے آن دی سرفیس، اور خون جو ہے نا وہ ود ان سیکنڈس جو ہے نا وہاں پہ اسٹاپ ہو جاتا ہے. And this is an innovative technology جو ہم نے کامسیٹس میں ڈیولپ کی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ یہ پہلی ہیموسٹیٹ ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان کے اندر ہے. 250 ملین پاپولیشن اور کتنے انسیڈنٹس ہوتے ہیں obviously. اور یہ ہماری وش لسٹ کے اوپر تھا کہ ہمارا انٹر ڈسپلنری ریسرچ سینٹر آف بایو میڈیکل مٹیریلس جو کامسیٹس کے میں ہے کہ ہم اس کے پلیٹ فارم سے اس کو ڈیولپ کریں. ڈیمانڈ یو کین امیجن کہ پاکستان میں تھی نہیں اس طرح کی ڈریسنگ. اگر ہم باہر سے لے کے آتے ہیں تو بہت زیادہ مہنگی ہے. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے، مطلب آپ بندہ جا کے خرید سکتا ہے اسے؟ جی بالکل، یہ پاکستان میں موجود ہے. ہم نے یہ جون 2021 سے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے باقاعدہ اس کا لوکل مینوفیکچرنگ کا اپروول دیا ہے اور یہ پاکستان میں مینوفیکچر ہو چکی ہے. اس سے ایزیلی اویلیبل، آن لائن بھی اویلیبل ہے اور کمپنی کے تھرو بھی اویلیبل ہے. اور یہ ہماری وش لسٹ کے اوپر ہے کہ اب یہ ہر گھر میں پہنچے، ہر گاڑی میں ہو، ہر ایمرجنسی میں ہو اور ہمارے آرم فورسز کے پاس بھی ہو. جہاں پہ بھی دیکھیں انسیڈنٹ بلڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یہ میری وش لسٹ کے اوپر ہے کہ یہ وہاں تک پہنچے. جب ہم ٹریول کرتے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کائٹوسٹیٹ ہونی چاہیے تھی جہاں پہ بلڈ جو ہے نا وہ روکا جا سکتا تھا، ایک جان بچائی جا سکتی تھی. تو یہ پھر میرے جو ایموشنز ہیں وہ پھر زیادہ ہوتے ہیں. یہ ریسنٹلی میں نے ایک آرٹیکل بھی اس لیے اس کے اوپر لکھا کہ اویئرنیس جائے کہ ایک ٹیکنالوجی بن گئی ہے اور اس کو اڈاپٹ کریں میکسیمم انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ ہوتی ہے لیکن وہ کسی پروڈکٹ کی شکل میں مارکیٹ میں نہیں آتی. مطلب صحیح ہے، پیور سائنس کا بھی ایک ویلیو ہے، پیور ریسرچ کی بھی ایک ویلیو ہے. تو یہ کتنا آسان یا مشکل تھا کہ پہلے ایک چیز ایجاد کی جائے، پھر آپ کی کوئی کوآپریشن بنے کسی انڈسٹری کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کاٹن کرافٹس نام کی انڈسٹری ہے. یہ جو ایکیڈیمیا سائنسدانوں اور انڈسٹری کے بیچ میں جو ایک پل ہونا چاہیے، وہ اس کے کس شکل میں ہوتا ہے؟ یہ مطلب کس طرح ہوتا ہے یہ؟ Very good question. There is a big gap between the academia and industry. ہمارے پاس ہم یونیورسٹی جو ہے نا وہ ہب ہیں R&D کا. کسی بھی انڈسٹری کے پاس اتنی فورس نہیں ہوتی کہ وہ اتنا R&D کر سکے. So industries have to come closer with the university. یہ ایک بڑا اچھا پروگرام تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو انہوں نے فنڈنگ جس کے انڈر یہ ڈریسنگز بنی ہے، ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ فنڈ. تو وہ ایک ایسا تھا جس میں آپ نے انڈسٹری ساتھ لانی تھی اکیڈیمیا نے اگر اس کو فنڈنگ چاہیے تھی. دس واز اے ونڈرفل پروگرام. سو دیٹ واز دی ریزن کہ انڈسٹری شروع دن سے ہمارے ساتھ تھی. 2 سال ہمارا پروجیکٹ رہا، وہ کلوز ہوا، پھر انڈسٹری اسٹل ہمارے ساتھ ورک کرتی رہی. اور الحمدللہ اسی انڈسٹری کے ساتھ ہم پروڈکٹ کو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ہم تھائی لینڈ میں تھے، وہاں پہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی ایک ایگزیبیشن تھی تو وہاں پہ ڈسپلے تھا. دیر آر مینی کنٹریز جو اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہمیں اپروچ کر لی ہیں. ایون USA سے بھی somebody has been approaching کہ ہم اس کو FDA سے اپروو کروائیں اور لانچ کریں. بیکاز کیونکہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز there are only few countries in the world جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے. الحمدللہ we are very happy کہ پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی اب ڈیولپ ہوگی اور افورڈیبل پرائس کے اوپر یہ پاکستان میں انشاءاللہ اویلیبل ہے فار ایوری باڈی. اینڈ ٹو میک شیور کہ ہم زیادہ سے زیادہ جانیں جو زیادہ خون بہنے کی وجہ سے جا رہی تھی اس کو بچا سکیں انشاءاللہ. اچھا، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا 1950s میں پولیو ویکسین جو ہے وہ بنی، تو جن صاحب نے بنائی انہوں نے کہا کہ یہ پوری انسانیت کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے. تو کمپنیوں نے کہا کہ جی یہ نہ کریں، ہمیں دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم پیٹنٹ کرا لیتے ہیں. انہوں نے کہا سورج کو کون پیٹنٹ کرا سکتا ہے؟ وہ ایک الگ اچھا میں اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر R&D پہ پیسہ لگاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے ایک مونوپلی اور اسے ظاہر منافع ہے.
یہ جو کامسیٹ جیسے ادارے ہیں جب ایک چیز بناتے ہیں اور وہ پیٹنٹ کراتے ہیں تو یہ عام آدمی کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی سرکاری یا نیم سرکاری ادارہ کوئی انقلابی ایجاد سامنے لائے اور وہ سب کے لیے ہو, وہ مونوپولی نہ ہو اس کی. یہ فائدہ مجھ تک عام آدمی تک پہنچتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں نا پیٹنٹس کے بہت بینیفٹس ہوتے ہیں. ہم R&D کرتے ہیں ایکیڈمکس یونیورسٹی میں, بڑی اچھی ریسرچ کر لیتے ہیں, لیکن ریسرچ جیسے آپ نے کہا وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی مارکیٹ تک. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ انویسٹر وہاں پہ انویسٹ نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ اگر انویسٹر ہے, کمپنی ہے, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دے آر انٹرسٹڈ ان سم بینیفٹ. اور انڈسٹری پاکستان میں یونیورسٹیز کے پاس اتنا نہیں پوٹینشیل کہ وہ اتنا ماس پروڈکشن کر کے مارکیٹ میں لے کے جائے. اب جب پیٹنٹ ہوتا ہے تو سیکیورٹی ملتی ہے انویسٹر کو, کمپنیز کو, کہ جو وہ اس کے اندر پیسہ لگائیں اور اس کو مارکیٹ میں لے جائے. سو اس کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس پیٹنٹ ہو تاکہ اس ٹیکنالوجی کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکے. جیسے ہم نے کچھ ٹیکنالوجیز, آئی ایم ناٹ کمنگ انٹو دیٹ ان ڈیٹیل, کہ آسٹریلیا کو دی. اب آسٹریلیا والے اگر وہی ٹیکنالوجی وہ ہیلنگ کی بنا کے پاکستان میں لے کے آتے ہیں تو اٹ ول بی نیور افورڈیبل. وہی ریزن ہے کہ ہم کچھ ڈریسنگز پاکستان میں بنا رہے ہیں. ایون پاکستان میں پیٹنٹ ہمارے پاس ہے, بٹ وی آر میکنگ اٹ ریئلی افورڈیبل فار ایوری باڈی جو پیشنٹس ان پاکستان ہیں, کہ وہ افورڈیبل رہے گا تو سسٹینیبل رہے گا. بالکل. تو پاکستان میں تو ریزن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہی افورڈیبلٹی کا ہے. تو وی آر کیپنگ دس, ہمارا سلوگن ہی افورڈیبلٹی اینڈ سسٹینیبلٹی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر, اینڈ وشنگ یو دا بیسٹ آف لک. اور اس پازیٹیو نوٹ پر, تو واقعی پازیٹیو نوٹ ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.